فرض نمازوں کا بیان۔ فرض نمازوں کی تعداد، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نام کے تلفظ یہی ہیں، ہم فجر، ظہر، عصر یہ کرتے ہیں، یہ اس میں جو دوسرا حرف ہے وہ ساکن ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی ان کا تلفظ، صحیح تلفظ یہی ہے۔ ان کے علاوہ وتر کی نماز واجب ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور 6ٹھی نماز وتر وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمازوں کی رکعات کے بارے میں، فجر، نماز فجر، پہلے 2 رکعات سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعات فرض، یعنی کل 4 رکعات ہیں۔ فجر میں 4 رکعات ہیں، فرض سے پہلے 2 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، اور پھر 2 رکعات فرض ہیں، ٹھیک ہے، 4 رکعات کل ہیں فجر میں۔ نماز ظہر، ظہر میں پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 رکعات فرض ہیں، پھر 2 رکعات سنت مؤکدہ، اور پھر 2 رکعت نفل ہیں، نفل، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے مستحب اور نفل، یعنی انسان کر لے تو بہت ثواب ہے، لیکن چھوڑ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 کے بعد جو 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے اضافی نفل۔ تیسری نماز، نماز عصر، پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، کل 8 رکعت ہیں۔ عصر میں کل 8 رکعت ہیں۔ فجر جو ہم جو ہے عموماً 4 رکعت پڑھتے ہیں فرض، ان فرض 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم سنت غیر مؤکدہ، جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی، تعریف پڑھی سنت غیر مؤکدہ کی، کہ اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کر لیں تو اس کے کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب، پہلے 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، کل 7 رکعت آ گئی۔ آپ 5 پڑھتے ہیں جو 3 فرض ہیں اور 2 سنت مؤکدہ، اور 2 پھر اس میں نفل ہیں جن کے کرنے میں ثواب ہے، چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد آتی نماز عشاء، پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل، کل 17 رکعت ہو گئی۔ عشاء میں کل 17 رکعت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ جس کے کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 4 رکعت فرض جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جو ضروری ہے، پڑھنی ہے، اگر بغیر عذر چھوڑ دی گنہگار ہو گئے، اور پھر 3 رکعت نفل، یہ جو ہے وتر، ٹھیک ہے۔ اب وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل ہیں، وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل ہیں، ٹھیک ہے۔ وتر سے پہلے اور وتر کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ یہ جو ہے ہم نے جیسے ابتدا میں بھی پڑھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 6ٹھی ہم نے پڑھی وتر، یہ وتر جو ہے یہ عشاء کے ساتھ ہے، اس کا وقت بھی وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، اس لیے اس کو عشاء کے ساتھ ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے عشاء میں 17 رکعت مانی، حالانکہ اس میں جو 3 رکعت ہیں وہ وتر کی ہیں، اور وتر کے بعد 3 رکعت سنت جو نفل ہیں وہ بھی ہم نے اسی میں عشاء میں ہی کاؤنٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا وقت ایک ہے، فرض نماز عشاء ہے، واجب وتر ہے، لیکن وہ وتر تابع ہے کس کے؟ عشاء کی نماز کی، وہ عشاء کی نماز کے ماتحت ہے، عشاء کی نماز کے وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک۔ پھر آ گئے نمازوں کے اوقات، نمازوں کا وقت کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا اس میں جو اصول فقہ میں جو ٹاپک ہوگا اس میں آج ہم یہی چیز پڑھیں گے، مطلق اور مقید کس کو کہتے ہیں، یعنی فرض اور واجب کی تقسیم ہم نے 2 اعتبار سے وہاں پر پڑھی تھی، ایک فرض عین یا واجب عین، دوسری فرض کفایہ یا واجب کفایہ۔ فرض عین جو ہر شخص پر فرض ہے، اور فرض کفایہ جو اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا باقی کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، باقی بری الذمہ ہو جائیں گے۔
باقیوں کو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، ٹھیک ہے۔ پھر فرض اور واجب کی دو قسمیں اور ہیں اس میں، ایک ہے مطلق، ایک ہے مقید، مطلق اور مقید۔ چلیے آئیے میں اسی کو کھول دیتا ہوں، آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، فرائض و واجبات کے وقت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مطلق، نمبر دو مقید۔ مطلق وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو، مطلق عام، یہ ہم نے پانی کے بیان میں بھی پڑھا، مائع مطلق عام پانی، نارمل واٹر میں نے اس وقت کہا تھا کہ عام پانی جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، جس کو کوئی خاص چیز نہ ہو شامل، ٹھیک ہے، عام پانی، سمپل پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو مطلق پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مطلق فرض یا مطلق واجب وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب آپ کرنا چاہو کر لو، جیسے کفارات، ان کو کبھی کبھی ادا کیا جائے، ان کو کبھی بھی ادا کیا جائے، یہ ادا ہی کہلاتے، جب بھی آپ ان کو کریں گے یہ ادا کہلاتے ہیں، یہ قضا نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر کفارات ہیں، کفارات مطلب آپ نے جو ہے قسم کا علی مان لو اور اس قسم کو آپ نے توڑ دیا، اب جب قسم میں آپ حانث ہو گئے، قسم آپ کی ٹوٹ گئی، تو اب آپ کے ذمہ جو ہیں شریعت نے اس کے کفارات رکھے، ان کفارات میں سے ایک کفارہ ہے، مان لو روزہ، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ وہ 3 دن کے روزے آپ کو کب رکھنے ہیں؟ جب قسم ٹوٹ گئی اگلے دن سے روزے رکھنے ہیں، یا اسی ہفتے میں رکھنے ہیں، اسی مہینے میں رکھنے ہیں، اسی سال میں رکھنے ہیں، 5 سالوں کے اندر، 10 سالوں کے اندر، 20 سالوں کے اندر، کب رکھنے ہیں؟ شریعت نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی، مرنے سے پہلے وہ ادا ہو جانے چاہیے۔ جب انسان ان کو کر لے گا، قسم کھا لی، قسم توڑ دی، اگلے دن سے اس نے روزے رکھ لیے، تب بھی وہ ادا کہلائیں گے، اور مرنے سے 1 دن 3 دن پہلے سے اس نے روزے رکھ لیے، 3 دن کے روزے رکھ لیے، اس وقت بھی وہ ادا ہی کہلائیں گے، وہ کبھی قضا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ دوسری مقید، مقید کس کو کہتے ہیں؟ مقید وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہے، تو ان کو فریضہ موقتہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فریضہ جو وقت کے ساتھ جس کی تائید، وقت کے ساتھ جس کی توقید کی گئی ہو کہ یہ وقت کے ساتھ مشروط ہے، وقت ہوگا تو یہ فرض ہو جائیں گے، وقت چلا جائے گا ان کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز، روزہ رمضان المبارک، ان کو وقت پر ادا نہیں کیا جائے تو یہ قضا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نمازیں ہیں، نمازوں کے جو اب ہم اوقات پڑھیں گے، تو نماز کا فجر کا وقت ہے تو فجر ہم پڑھ لیں گے تو ادا کہلائے گی، لیکن وقت نکلنے کے بعد ہم فجر پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں بلکہ قضا کہلائے گی۔ ظہر ہے، ظہر کے وقت میں اس کو پڑھیں گے تو ادا کہلائے گی، لیکن ظہر کے وقت نکلنے کے بعد پڑھیں گے تو وہ قضا کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے اندر رکھیں گے تو ادا کہلائیں گے، لیکن اس کے بعد رکھ لیں، چھوڑ دیں اور وہاں رکھ لیں تو وہ قضا کہلائیں گے، وہ ادا نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے حج، حج کے لیے بھی وقت مقرر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو یا 9-10 ذی الحجہ کو جو ایام حج ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ عمر میں صرف ایک بار ہی فرض ہوتا ہے، پوری عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اس لیے اس کو جب بھی ادا کیا جائے گا تو یہ ادا ہی کہلائے گا، یہ کبھی قضا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلق اور مقید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی وہ مقید ان کو کہیں گے جن کو وقت کے ساتھ جوڑا گیا کہ اس وقت میں یہ فرض ہے، دوسرے وقت میں یہ فرض ہے، تیسرے وقت میں یہ فرض ہے، چوتھے وقت میں ایک فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کے اعتبار سے وہ فرض، وقت کے اعتبار سے وہ حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مطلق، جو عام ہے، آپ ابتدائی وقت میں کر لیں، درمیان میں کر لیں، آخر وقت میں کر لیں، جب آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پوری زندگی میں آپ جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو نماز کا بیان آتا ہے، وہ نماز فریضہ موقتہ یعنی مطلق کے اندر، مقید کے اندر آتے ہیں، یعنی وہ فرض جو مقید ہیں، وہ فرض جن کو وقت کی قید رکھی گئی ہے کہ اس وقت میں آپ ادا کریں گے تو ادا کہلائیں گے، اس وقت کے بعد ادا کریں گے، وقت کے نکلنے کے بعد ادا کریں گے تو پھر وہ قضا کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نمازوں کے اوقات،
یہ ضروری تھا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے مطلق کس کو کہتے ہیں، مقید کس کو کہتے ہیں۔ اب نماز کا جو تعین ہے یا نماز کی جو فرضیت ہے، یہ مطلق میں آتی ہے یا مقید میں آتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اب کہ یہ مقید کے اندر آئے گی، مطلق کے اندر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو فجر کا وقت کب ہے؟ فجر کا وقت صبح صادق پو پھٹنے سے، سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ پو یعنی روشنی کے پھٹنے سے لے کر، صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک، اس کو ہم صبح صادق کو ہم کہتے ہیں طلوع فجر بھی، اور سورج نکلنے کو ہم طلوع شمس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ تو مطلع الفجر یعنی فجر کا وقت جب طلوع ہوتا ہے، تو فجر کا وقت طلوع کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر۔ اور مطلع الشمس، سورج کا طلوع ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں صبح، یہ جو اس کو کہتے ہیں سورج نکلنے تک، ٹھیک ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ اس میں کہیں بھی آپ فجر نماز پڑھ لیں، وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے ایک سوال ہو کہ جماعت چھوڑ دی، تو جماعت چھوڑنا الگ چیز ہے، لیکن وقت میں ادا کرنا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، جو پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی وقت کے اندر آپ کو اگر وہ نماز چھوٹ گئی، اسی وقت کے اندر آپ نے وہ نماز ادا کر لی، تو اس کو ادا ہی کہلائیں گے، اس کو قضا نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ قضا کب کہلائے گی؟ جب وہ وقت کے بعد ہو، وقت کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد اب آپ فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں، تو اب وہ فجر کی نماز کیا کہلائے گی؟ قضا، اب وہ ادا نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئے ہوگی۔ دوسرا، ظہر کا وقت۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ 2 گنا نہ ہو جائے۔ ٹھیک دوپہر میں جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لیجیے آپ۔ مان لو یہ ایک پین ہے، 2 ڈیفینیشنیں آئی نہیں، اس میں 2 چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 سایہ اصلی، سایہ شیڈو کو کہتے ہیں، سایہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، شیڈو سایہ، اس میں آگے سایہ اصلی۔ سایہ اصلی کہتے ہیں جب سورج، مان لو یہ قلم ہے یا کوئی ڈنڈا یا کوئی بھی چیز، آپ کھڑے ہو گئے تو جب سورج بالکل آپ کے اوپر ہو، اس وقت جو سایہ رہتا ہے وہ بالکل آپ کے نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج کبھی ہمارے دائیں جانب سے رہتا ہے، کبھی بائیں جانب سے رہتا ہے، یعنی کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین کے جو قطر کے اوپر ہوں، یعنی ایکویٹر کے اوپر ہوں، وہاں تو سورج بالکل اوپر سے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اوپر نیچے جو رہتے ہیں، ایکویٹر سے جتنے دور رہتے ہیں، تو اتنا ہی ان کا سایہ دوپہر کے وقت یا زوال کے وقت ان کا سایہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ یعنی جب سورج بالکل آپ کے اوپر ہو، اس وقت جو سایہ آپ کے نیچے رہتا ہے زمین پر، جہاں تک پھیلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ سمجھ میں آ گیا؟ مان لو آپ کھڑے ہیں زمین پر، اب آپ جب جو زمین کی طرف کھڑے ہیں، تو اب جب سورج آپ کی طرف ہے، آپ کے سر کے اوپر ہے، جہاں جتنے دائرے میں آپ کا سایہ پھیلا ہوا ہے، اس سایہ کو ہم کہتے ہیں سایہ اصلی، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب آپ کھڑے ہوں، سورج آپ کے سر کے اوپر ہے، جو سایہ آپ کے پاؤں کے آس پاس رہ رہا ہے، اس سایہ کو ہم کہتے ہیں سایہ اصلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب سایہ، دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ جب سایہ کیا ہو جائے؟ 2 گنا ہو جائے۔ 2 گنا کا مطلب، جیسے مثال کے طور پر یوں مان لیجئے کہ یہاں پر آپ کھڑے ہیں، تو 2 گنا، ایک تو ہوا یہاں تک اس کا سایہ تھا، وہ ہے سایہ اصلی۔ اب 2 گنا مطلب جتنی چیز کی لمبائی ہے اس کو ہم ناپیں گے۔ مان لو یہ ہے 1 پین اور اس کو ہم مان لیا 2 پین، ٹھیک ہے۔ سورج یہاں سے آیا تو اس پین کا سایہ یہاں سے لے کر جب یہاں تک پہنچا تو یہ ہو گیا 2 گنا تک، ٹھیک ہے۔ سایہ اصلی اتنا تھا، پھر یہاں سے 1 پین، یعنی جتنی بھی جو بھی چیز ہوگی اس کا 1 گنا، اور پھر اس کا 2 گنا،
یہ کہلائے گا اب یہاں تک جب سایہ پہنچے گا تو ہم کہیں گے کہ سایہ اصلی کے علاوہ 1 گنا اور 2 گنا سایہ وہاں تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں پھر ایک بار سمجھا رہا ہوں کہ نمبر 1 سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں وہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ سایہ اصلی جب آپ کھڑے ہیں، سورج آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ کے پاؤں کے آس پاس جتنا ایریا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. یا آپ نے کوئی چھوٹی سی چھڑی، کوئی پین، کوئی اور چیز آپ نے رکھی، اس کے نیچے جتنا سایہ ہے وہ سایہ اصلی کہلائے گا. ٹھیک ہے، پھر اب دوسری چیز ہم نے پڑھی 1 گنا سایہ ہو، 2 گنا سایہ ہو، یعنی 1 ٹائمز یا 2 ٹائمز لمبا سایہ ہو جائے. سورج کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ہو، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہونا چاہتا ہے تو وہ جب وہ پیچھے کی طرف غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو جب سورج یہاں کی طرف جائے گا تو سایہ دوسری طرف سے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. روشنی کے اپوزٹ سایہ ہوتا ہے نا، جہاں سے روشنی آئے اس کے اپوزٹ میں، اس کی ضد، اس کی مخالف سمت میں سایہ ہوتا ہے. تو سورج کے اوپر ہے تو سایہ آپ کے نیچے رہے گا. سورج جو ہی ڈھلنا شروع ہو جائے گا اسی کو زوال کہتے ہیں. زال یزول زوالن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ہٹنا. سورج اوپر ہے، اب وہاں سے ہٹنا شروع ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں زوال. جب سورج بالکل سیدھا ہے اس کو کہتے ہیں استوائے شمس. کیا کہتے ہیں؟ استوائے شمس. ٹھیک ہے، سورج کا بالکل سیدھا رہنا. پھر اس کے بعد جب وہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی بالکل اونچائی جو اس کی بالکل جس کو عروج جو ہوتا ہے وہاں سے جو ہی ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال. اب وہ جو ہی ہٹنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اب نماز کا وقت وہاں سے جو ہے 5-7 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 4-5 منٹ کا وقت ہوتا ہے جس میں نماز منع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے عموماً زوال کے نام سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب سورج جو ہی ہٹے گا جتنا جتنا سورج یہاں جائے گا اتنا نیچے سے سایہ لمبا ہوتا جائے گا. اب کتنا سایہ لمبا ہوگا ظہر کا وقت کہلائے گا، اور کتنا سایہ لمبا ہو تو عصر کا وقت کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں پڑھا کہ 2 گنا جب سایہ لمبا ہو جائے گا تب اس ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 2 گنا کیسے ہوگا میں نے آپ کو سمجھایا. جیسے مان لو یہ پین ہے تو اس پین کو ہم زمین پر لٹائیں گے. ہم نے ایک مارک لگایا، ایک نشان لگایا سایہ اصلی پر. پھر اس کے بعد ہم ایک پین، پھر دوسرا پین، اس طرح سے ہم مارک لگائیں گے. مطلب اب جب سایہ یہاں سے لے کر یہاں تک دراز ہو چکا ہے، کھینچ چکا ہے، لمبا ہو چکا ہے، تو اب ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں تک یہ سایہ 2 گنا تک پہنچ چکا ہے. یعنی 2 ٹائمز اب یہ انکریز ہو چکا ہے، لمبا ہو چکا ہے یہ سایہ. ٹھیک ہے، اب پھر سے دیکھ لیجئے ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی سورج جب سیدھا تھا وہاں سے ڈھلنا شروع ہو گیا، وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک باقی رہتا ہے؟ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ، ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ، اصلی سایہ میں نے کہا جو پین کے بالکل باٹم میں یا آپ کے بالکل قدموں میں جو سایہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. لیکن کس صورت میں؟ جب سورج اوپر ہو بالکل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کتنا ہو؟ 2 گنا تک نہ ہو جائے. 2 گنا 1 ٹائمز 2 ٹائمز. جب 2 ٹائمز وہ لمبا ہو گیا، دراز ہو گیا، اس کو کہیں گے ہم 2 گنا. ٹھیک ہے، ٹھیک دوپہر میں جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. یعنی بالکل جب سورج بالکل آپ کے اوپر ہوتا ہے اس وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہے عصر کا وقت. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک رہتا ہے. ظہر کا وقت اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، ظہر کے وقت کی اینڈنگ، تو پھر آپ کو عصر کے وقت کی سٹارٹنگ جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی. اس میں ایک اختلاف ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے آپ. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ عصر کی اذان بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ایک اختلاف ہے. اصل میں اختلاف یہ ہے کہ ہر چیز ظہر کا وقت کب تک باقی رہے گا، اس میں اختلاف ہے. احناف کے اندر بھی اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے قول پر فتویٰ ہے جو یہاں پر نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو سب سے بڑے 2 امام
فقہ حنفی میں جن کو مانا جاتا ہے وہ ایک امام محمد، دوسرے ہیں امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ٹھیک ہے۔ ان دو صاحبین کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ جب ایک گنا بڑھ جائے تب تک ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، ایک گنا، یعنی یہ پینہا یہ اس کا سایہ اصلی ہے یہاں تک، یہاں سے لے کر ایک گنا مان لو یہاں تک، ٹھیک ہے، گویا یہاں تک اگر آپ دیکھ پا رہے ہو، مان لو یہاں تک ایک گنا سایہ ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلا، سایہ یہاں سے پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچ گیا، تو صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اب ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس پر ہم حناف عمل کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ ہے کہ ایک گنا نہیں بلکہ دو گنا تک، جب تک سایہ چلے گا 2 گنا تک وہ ظہر ہی کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں دوسرے قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب سایہ ایک مثل تک دراز ہوگا وہاں تک ظہر کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں جو ہے اہل حدیث حضرات جلدی اذان پڑھ رہے ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ وقت سے پہلے اذان دے رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور جس بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس میں تخفیف آ جاتی ہے، تخفیف کا مطلب اس میں ہلکا پن آ جاتا ہے، پھر آپ کو اس میں جو ہے تشدد یا بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس میں پھر تخفیف، اس میں آسانی آ جاتی ہے۔ تو عصر کا وقت بھی کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہیں سے، جہاں تک آپ ظہر کا اینڈنگ مانتے ہیں وہاں سے عصر وقت کا وقت شروع ہو رہا ہے، چاہے آپ ایک مثل پر مانے اینڈنگ تو ایک مثل کے بعد سے سٹارٹنگ ہوگی، چاہے آپ 2 مثل پر اینڈنگ مان لیں تو وہاں سے آگے پھر سٹارٹ جو ہے عصر کا وقت سٹارٹ مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عام طور پر احناف کے نزدیک جو قول ہے، جس پر فتویٰ ہے، جو راجح ہے، وہ یہی ہے کہ 2 مثل، اسی وجہ سے جتنا عموماً جو میقات الصلاۃ بنتا ہے اس میں عصر کا وقت 2 مثل کے بعد ہی کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد عصر کا وقت جو تھا وہ ختم کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب تک۔ اس کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں ہیں جو آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے، آگے اسی سبق کے اندر اور آئیں گی لیکن وہ آج ہم انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے، وہ اگلے سبق میں ہوں گے۔ عصر کا وقت جو ہے یہ اس میں جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو تب تک، یا سورج کا رنگ تبدیل ہو جائے تب تک، اگر اسی دن کی عصر ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ادا ہی کہلائیں گے، لیکن کوئی اور نماز آپ پڑھنا چاہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، 3 وقت ہوتے ہیں جن میں جو ہے سجدہ کرنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 اوقات میں ایک وقت جو ہے مغرب سے پہلے کا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہے، لیکن اسی دن کی عصر اگر ہے اس کو اسی دن پڑھا جائے گا، اسی دن اس کو ادا کر لیا جائے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، انشاءاللہ جب ہم اس پر پہنچیں گے وہاں پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں پوری بات بیان کروں گا کیوں۔ مغرب کا وقت کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد سے، یعنی سن سیٹ کے بعد سے شفق کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق یعنی آسمان میں مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ایک سرخی نظر آتی، ایک لال لکیر نظر آتی ہے آسمان پر، کچھ لکیریں ریڈ کلر کی نظر آتی ہیں، سرخ رنگ کی، ان کو شفق کہتے ہیں، شفق احمر۔ ایک سفید روشنی بھی ہوتی ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ گویا جو شفق ہے وہ شام کی جو ابری ہوئی روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شام کے وقت نظر آئے تو اس کو شفق کہتے ہیں، چاہے اگر وہ سفید ہو تو شفق ابیض، اگر وہ سرخ ہو تو شفق احمر اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شفق احمر ہی کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز کا جو وقت ہے اور مستحب ان کے نزدیک یہ ہے، جو آگے ہم مستحب اوقات پڑھیں گے اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی، ان کے نزدیک مستحب وقت یہ ہے کہ عصر جو مغرب ہم اذان دیں، اذان سے فارغ ہونے کے بعد جتنے میں انسان 3 رکعت ادا کر لے یہی اس کا مستحب وقت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ٹھیک۔ اور یہ ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ میری امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک وہ مغرب میں جلدی کریں گے، عشاء میں تاخیر کریں گے. ٹھیک ہے، جب مستحب وقت کا بیان آئے گا وہاں پر، یعنی اگلا جو سبق ہمارا ہوگا اس میں مستحب اوقات ہی بیان کریں گے، اس میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گا میں. عشاء کا وقت شفق کی سرخی اور سفیدی غائب ہو جانے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے. جو آسمان پر جو سرخ لائن تھی اور سفید لائنیں جو نظر آ رہی تھی، ان کے غائب ہو جانے کے بعد سے اب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور وہ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو. یعنی جو ہم نے پڑھا کہ فجر کا وقت کہاں سے ہے؟ صبح صادق سے ہے. گویا اب عشاء کا وقت تب تک رہے گا جب تک کہ فجر کیا ہو جائے؟ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے. فجر کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. وتر کا وقت، وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا ہے. وتر کی نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے، لیکن اگر بیدار نہ ہونے کا خطرہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لیں. وتر میں بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت پڑھ لیں، تہجد میں آپ پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر آپ کو یہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں تہجد میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو پھر بہتر ہے آپ عشاء شام کے وقت بھی پڑھ لیں، یعنی سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ پھر سو جائیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے. لیکن بہتر عمل جس میں زیادہ ثواب ہے وہ یہی ہے کہ آپ صبح کے وقت اور کس وقت؟ جب آپ تہجد پڑھ رہے ہوں، اس تہجد کے بعد آپ وتر کی نماز ادا کر لیں. البتہ اس کا وقت دراز ہوتا رہے گا صبح صادق تک. اب دیکھ لیجئے نماز کے ممنوع اوقات، یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے. نمبر 1، سورج نکلتے وقت. جب مطلع الشمس ہو گیا، جب سورج طلوع ہو گیا، سن رائز ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر عموماً یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اس 20 منٹ کے وقت میں سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے. نمبر 2، ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج آپ کے بالکل سر کے اوپر ہو تو اس وقت بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. تیسرا، اور میں نے کہا یہ صرف 4-5 منٹ یا 5-7 منٹ کا وقت رہتا ہے. تیسرا، سورج متغیر ہو جانے سے ڈوبنے تک. سورج متغیر ہو جانے یعنی سورج کا رنگ تبدیل ہو جانے سے. جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس وقت اس کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ تھوڑا سا زردی کی طرف یعنی یلوئش ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وہ پیلا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سرخی مائل ہو جاتا ہے. جس طرح سے وہ دن میں یا صبح کے وقت جو وہ چمکتا ہے، وہ چمک اس کی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا رنگ، اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب چینج ہونا شروع ہو جائے، اب اس کے بعد سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ویسے بھی احناف کے نزدیک جب عصر کی نماز آپ ادا کر لیں، اس عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکتے. تو سورج متغیر ہو جانے سے ڈوبنے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ نماز، کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. البتہ اسی دن کی عصر کی نماز سورج ڈوبنے تک بھی پڑھی جا سکتی. اسی دن کی نماز، کل یا پرسوں کی یا پہلی کوئی چھوٹی ہوئی نماز، وہ نہیں. اسی دن کی عصر اگر چھوٹ گئی، آپ سوئے ہوئے تھے یا کوئی اور پریشانی تھی، کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی اور مجبوری تھی، کسی پریشانی میں تھے، اور وقت آیا تو دیکھا آپ نے کہ سورج کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، ممنوع وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اسی دن کی عصر اگر ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا ہی کہلائے گی، وہ قضا نہیں کہلائے گی. آج کا جو سبق تھا اس کو ہم یہیں تک رکھ لیں گے. باقی جو مکروہ اوقات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور مستحب اوقات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ پرسوں کے سبق میں، جو ہم نیکسٹ جو سبق پڑھیں گے اس کے اندر ہم اس کو انکلوڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہم نے اصول فقہ میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک مطلق، دوسری مقید. پھر سے میں دہرا رہا ہوں، ایک مطلق اور دوسرا مقید. یہ فرض میں بھی ہو سکتا ہے، واجبات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کس اعتبار سے تقسیم ہے؟ وقت کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مطلق، نمبر 2 مقید.
مطلق کہتے ہیں جن کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، وقت کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے، جب آپ ادا کریں ادا ہی کہلائیں گے۔ آپ چاہے اسی دن ادا کر لیں، اگلے دن ادا کر لیں، اسی ہفتے ادا کر لیں، اسی مہینے ادا کر لیں، اسی سال ادا کر لیں، یا مرنے سے پہلے پہلے ادا کر لیں، وہ ادا ہی کہلائیں گے، جیسے کفارات وغیرہ۔ دوسرا مقید، وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا، وقت کی قید رکھی شریعت نے، ان کو فریضہ موقتہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا دوسرا نام فریضہ موقتہ، مقید کا دوسرا نام فریضہ موقتہ بھی، یعنی وہ فرض جس کو وقت کے ساتھ منسلک کیا گیا، وقت کے ساتھ جس کو جوڑا گیا، جیسے نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، فجر کی نماز ہے تو وہ فجر کے وقت کے ساتھ ہی جو ہے لازم ہے، جب فجر کا وقت آئے گا تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ فجر کا وقت نکل گیا اگر آپ نے نہیں پڑھی اب کیا ہوگا؟ وہ نماز آپ سے قضا ہو جائے گی۔ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ پر ایک فرض واجب ہو گیا، آپ کے ذمہ لازم ہو گیا فرض، وہ ہے ظہر کا فرض، آپ نے پڑھ لیا تو وہ ادا کہلائے گا، آپ سے چھوٹ گیا تو وہ قضا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کے ذمہ عصر کی نماز اب فرض ہو گئی، عصر سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر عصر کی نماز واجب نہیں ہوگی، لیکن عصر کا وقت شروع ہو گیا اب اس پر عصر کی نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب عصر کی نماز فرض ہو گئی تو وقت کے اندر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو ادا کہلائے گی، آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر وہ قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ پر مغرب کا فریضہ آپ کے ذمہ عائد ہو گیا، اب آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا، یعنی وہ نماز ادا کرنی پڑے گی جو اس وقت کی جو ہے قید کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے ساتھ اور بیان کر دوں اسی کے حوالے سے، جو یہاں پر آپ انشاءاللہ دوسری مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہم اس سبق کو بھی یہاں پر کنکلوڈ کر دیں گے۔ اس میں بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، جو مقید ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم کہتے ہیں مضیق الاوقات، جن کے اوقات تنگ ہیں، یعنی اس وقت اس کے ایک وقت میں ایک ہی عبادت ادا کی جائے گی اور کوئی عبادت ادا نہیں کی جائے گی۔ جیسے روزہ ہے، دن روزہ کب سے رکھنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کب تک روزہ رکھنا ہے؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا، وہاں سے لے کر مغرب کا وقت شروع ہونے تک ہم نے روزہ رکھنا۔ اس پورے دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے وقت میں ہم صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں مضیق الاوقات عبادات، یعنی جن عبادات کا وقت تنگ ہے، شریعت نے زیادہ گنجائش نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں آتا ہے جس میں موسع الاوقات، جس میں اوقات کی توسیع کی گئی ہے، اوقات میں وسعت دی گئی، جیسے ظہر کا وقت 12:45 سے یا 12:30 سے 12:35-40 کے قریب آج جو ہے زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تقریباً 5:30 بجے تک۔ اب اگر آپ جو ہے موٹا موٹا لے لیں، راؤنڈ فگر لے لیں، 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک تقریباً 4 گھنٹے کا وقت ہے ظہر کی نماز ادا کرنے میں۔ تو اب آپ بولیں اس میں ایک ہی نماز ادا کی جائے گی یا ہزاروں نمازیں بھی انسان ادا کر سکتا ہے؟ اتنی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، یعنی آپ اس میں ایک فرض کے علاوہ کئی اور فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موسع الاوقات، جن میں شریعت نے وسعت دی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جن کو ہم کہتے ہیں مضیق الاوقات، جن میں اوقات شریعت نے اوقات میں تنگی رکھی ہے، ان میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی فرض ادا ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا رمضان کے روزے، یا اسی طرح سے حج۔ تو حج کے لیے شریعت نے جو ایام مقرر کیے ہیں، ایام حج جن کو ہم کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، جو اس کے ایام ہیں، ان ایام میں ایک ہی مرتبہ آپ حج کر سکتے ہیں، 2 4 5 10 بار آپ حج نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس عمرہ ہے، عمرہ آپ ایک بار بھی کر سکتے ہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے واپسی پر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے عمرہ کر لیے، 2 عمرے، 3 4 5 7 10 عمرے۔
وہ گنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے اتنے عمرہ کر لیے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں نے ایک حج کے سفر میں 2 3 4 بار میں نے حج کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مضیق الاوقات عبادات میں سے، یعنی اس کا وقت تنگ ہے، اس میں ایک ہی عبادت ایٹ اے ٹائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو موسع الاوقات عبادات ہیں، جن میں اوقات نے وسعت دی ہے، شریعت نے جن کے اوقات میں وسعت دی ہے، ان میں ایک ٹائم میں یا ایک وقت فریضے کے وقت میں کئی سارے فرائض کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال اس مقید کے اندر ہی آتا ہے، فریضہ موقتہ کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے اس کو انکلوڈ کیا۔ یہ انشاءاللہ اس میں جو آپ کے جو ایگزامز ہوں گے ان میں یہ انکلوڈ نہیں ہوگا، ایگزامز میں یہ پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ضروری بات نہیں تھی، لیکن آپ اگر جو سمجھنا چاہیں، جو یاد رکھنا چاہیں، ان کے اضافے کے لیے میں نے مزید ایک بات بیان کر دی۔ اب میں آپ کے مائکس آن کر رہا ہوں، جس کو